سر ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ 26 نومبر کو ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا اور بیرسٹر گوہر چیئرمین کو اس ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے گیا، تو کیا کہانی ہے واقعی کہ ہیلی کاپٹر آیا تھا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ سے ایک شور ڈال دیتے ہیں کہ گرفتار ہو گیا ہوں، تھوڑی دور سے گرفتار کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ واپس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ صرف جان بوجھ کے گرفتاری دیتے ہیں کہ احتجاج میں شامل نہ ہونا۔ یہ لوگ الزامات لگاتے ہیں ہمارے کچھ سیاسی قائدین۔ یہی تو وجہ سر لیڈرشپ جو کہتی ہے کہ اس کو کیوں نہیں کچھ کہتے، ہم پہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو کوئی تعلق ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا طاقتور حلقوں سے؟ نہیں، بشرا بی بی علی مین کی وجہ سے جیل میں ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ ہمارے مخالفین، ہمارے دشمنی سب جو ایسے بات کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ساتھ زیادتیاں جن لوگوں کے ساتھ ہاتھوں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہم ہاتھ تک نہ ملائیں۔ ایز پر از آئی ایم کنسرن، میں نہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ایگزاجریٹ کرتا ہوں اور نہ ہی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو مس آؤٹ کرتا ہوں۔ جو لوگ سستی شہرت لیتے ہیں، جو ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں، جو وائب پہ جاتے ہیں اور جو پولیٹیکل سکورنگ کرتے ہیں، دس اوور اس ٹائم کہیں چل رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے کوئی بات چیت؟ نہیں، کہیں بھی نہیں چل رہی۔ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں وہ معاملہ میں کانفلکٹ کی طرف نہیں جا رہی کہ منظور نظر کا ورڈ آپ کے لیے استعمال کیا گیا۔ منظور نظر کے الفاظ جس نے استعمال کیے میں نے اس کی شدید مذمت کی اور یہ میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا یہ الفاظ۔ سر آپ کو کبھی کوئی آفر کی کسی نے؟ بڑے کروڑوں کے آفر ہوئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین۔ سر پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت، سب سے بڑی جماعت، بیٹھے بٹھائے آپ اس کے چیئرمین بن جاتے ہیں، ایسی کون سی لکشمی آپ پر مہربان تھی کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ آپ نے بچپن میں کوئی خواب دیکھا تھا کہ سیاست میں آؤں گا اور عمران خان کی جگہ پر آپ کو ایک بڑا چیئرمین بنا دیا جائے گا؟ دیکھو آپ صحیح فرما رہی ہے، جب میں چیئرمین بنا تھا obviously ایون پاکستان کی تو کیا انڈین نیوز نے، انڈیا ٹوڈے اور ہندوستان ٹائمز نے بھی یہ ریفر کیا تھا کہ اس قسم کا الیکشن اس کنٹیننٹ میں 100 سال میں نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ اس قسم کا الیکشن ہو، ہم نہیں چاہ رہے تھے خان صاحب کی جگہ کوئی اور ان کے سیٹ پہ بیٹھے ہو، لیکن حالات اس وقت کچھ ایسے تھے کہ مجبوراً میں یہ ہمیں کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ خان صاحب کی ناکردہ گناہ میں ان کو سزا ہوئی تھی اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا، اور وکلاء نے جب یہ سب مل کر کے میٹنگ کی تو ان میں سب کی رائے یہی ٹھہری کہ خان صاحب کو ہم یہ آپشن دیں گے کہ آپ چیئرمین شپ کی الیکشن نہ لڑیں، اور میں اس وقت خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات کر رہا تھا تو میری ذمہ داری تھی کہ الیکشن ہولڈ کروں، کیونکہ خان صاحب نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا چیف الیکشن کمشنر پارٹی کا، اور اس وقت بڑے ٹف سچویشن تھے تو اس لیے خان صاحب نے کیا تھا، بٹ میرا انتخاب اس وقت میں کوئی اکیلا نہیں تھا، اور بڑے سارے وکیل موجود تھے، حامد خان صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، شعیب شاہین صاحب تھے، نیاز اللہ نیازی صاحب تھے، سلمان راجہ صاحب تھے، باقی شرف افضل مروت صاحب تھے، شاداب جعفری صاحب تھے، انتظار پنجوتا لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن I will always be thankful to خان صاحب کے۔ سر وہ لمحہ شیئر کریں کیوں انتخاب کیا تھا، اور آپ کو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا؟ عمران خان کو ایسا کیا یقین تھا کہ آپ پارٹی کو لیڈ کر لیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ ضرور تھا، میں پہلے الیکشن کنٹیسٹ کر گیا تھا، ایک پارٹی سے بلانگ بھی کر گیا تھا، اور خان صاحب کے سامنے میری جوائننگ ہوئی تھی پارٹی کی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ایسا نہیں تھا، دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ جب میں ہو گیا تھا، اور ایون سیکنڈ ٹائم پہ جب ہم نے اس لیے پروسیس کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن ہی نہیں مان رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹیز الیکشن، لیکن اس کے بعد بھی میرا انتخاب ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فروری میں جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخاب نہیں مانا، سپریم کورٹ نے ہم سے بلہ بھی لے لیا 13 جنوری کو، اور اس کے بعد جب دوبارہ انتخاب کی طرف ہم جا رہے تھے اور ہم نے میٹنگ کر لی 31 جنوری کو، تو فروری میں جب الیکشن ہوئے تو 8 فروری کو الیکشن ہوئے، 15 فروری کو تقریباً سارے نوٹیفیکیشن ہو گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے ریٹرن کینڈیڈیٹس کی، اور بائی 17 اور 18 فروری ہماری ساری لیڈرشپ باہر آئی تھی، اور ہم نے سب کے ایفیڈیوٹ جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کہ ساری لیڈرشپ تھی، خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر میرا انتخاب کیا تھا مارچ کے الیکشن کے لیے، سو آئی ول آلویز بی تھینکفل ٹو خان صاحب۔ سر جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر اچھا تو نہیں لگتا، عمران خان جیل کے اندر ہیں، آپ چیئرمین ہیں،
لیکن پھر بھی کیسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اتنی بڑی پارٹی جیسے آپ نے خود کہا ایشیا کی سب سے بڑی جماعت ہے, بننا بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے اور اتنے بڑے بڑے فیصلے لینا, تو کیسا محسوس ہوتا ہے, کیسا رسپانس تھا فیملی کا, آپ کے اپنے جذبات کیا تھے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں, اٹ واز ایبسلیوٹلی اے سرپرائز. جب میں نے خان صاحب کا سنا تو میں نے 3 مرتبہ انکار بھی کیا تھا کہ خان صاحب یہ تو بڑی پارٹی ہے, آگے الیکشن آ رہے ہیں, ٹکٹ بھی دینے ہیں, کور کمیٹی ہے, بڑی ساری باتیں ہوئی. خان صاحب نے کہا نہیں میں آپ کو اسسٹ کروں گا ساتھ ہی اور آپ ہی نے کرنا ہے. تو دس واز ایبسلیوٹلی شاکنگ نیوز فار می. اٹ واز ریئلی اے سرپرائز. جب میں نے اپنے فیملی ممبرس کو کہا تو دے کوڈنٹ ایون بلیو اٹ کہ ویدر اور ناٹ اٹ واز فار ریئل. بٹ اللہ نے کیا, اور اس کے بعد محنت بڑی کی پارٹی کے لیے. خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے لائل رہے ہیں اور اس پارٹی کے لیے دن رات کوشش کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کریں گے. پاکستان تحریک انصاف باقی پولیٹیکل پارٹی سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے کئی سارے ونگ ہے, وومن ونگ ہے, اس میں آئی لیب بھی ہے, اس میں انصاف ونگز والے بھی ہے, یوتھ والے بھی ہے, ہمارے سارے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور 4 صوبوں میں آرگنائزیشن ہے, اوورسیز بھی ہے, اور بڑی ایک آپریٹیو پارٹی ہے آل دا ٹائم, اور بڑی فنکشنل رہتی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں جب چیئرمین بنتا اس کا مطلب ہے کہ یہاں موروثیت نہیں ہے ہماری پارٹی میں, تو ہر ورکر اپنے آپ کو بڑا ایسٹ سمجھتا ہے, اور ہم بھی ان کو بڑا ٹائم دیتے ہیں. بڑے سے بھی سر ورکر کی آپ نے بات کی, پاکستان تحریک انصاف کا واحد وہ ورکر ہے, بڑا جارحانہ اس کا رویہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر تنقید بھی کرتے ہیں. آپ بڑے کول مائنڈیڈ ہیں, مطلب ایک ایسی پارٹی کے چیئرمین ہے جس کا ورکر بڑا جارحانہ انداز رکھتا ہے لیکن چیئرمین بڑا کول ہے, جو بھی ہو رہا ہو بڑا. بیرسٹر گور صاحب بڑے کول انداز میں جواب دیتے ہیں, علیمہ باجی بھی کچھ کہہ دیتی ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ان کو بھی تسلی دیتا ہوں, علیم گنڈا پور کہتے ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کی بات ہوئی, تب بھی آپ بڑے کول رہتے ہیں. تو یہ بچپن سے ایسے تھے, یہ خان صاحب کی سیاست میں آپ وہ سیاست میں obviously پاکستان کی سیاست جو ہے ایز اے ہول تو کول نہیں ہے, ہوتا ہی رہتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی بات ٹھیک ہے, بڑے جاندار قسم کے ان کے ورکر ہیں, اور ہمارے وی آر پراؤڈ آف دیم. اور سم ٹائم یہ ضرور ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترتے. لوگ سے یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی کہ خان صاحب کیوں کر جیل میں ہیں, اور جب وہ جیل میں ہوں اور لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ایسا ضرور کوئی کرشمہ ہو جس کی وجہ سے خان صاحب اور بی بی جو ہے نا وہ جیل سے باہر آ جائے. اس لیے وہ ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, اور شکوہ بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹی میں پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ آپ کا ایک ایسٹ ہے, ان کا یہ حق بھی ہے. تو جب آپ ایک ایسی پوزیشن پہ ہو کہ آپ چیئرمین ہیں تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, آپ نے سب کی بات سننی ہوتی ہے, آپ ایک محور پارٹی کے بن جاتے ہو, اور آپ کے دستخطوں سے جب اتنا سارا کام ہوتا ہو تو آپ کے پاس یہ ایک بڑا دل ہونا چاہیے, بڑا گردہ ہونا چاہیے تاکہ آپ سب کو برداشت کریں. تو میں بڑا کرتا ہوں اور کافی سارا کیا ہے اور کنٹینیو بھی کرتا رہوں. ہاں جی سر جیسے کول مائنڈیڈ ہیں تو مطلب امن پسند ہے, آپ ہمیشہ حکومتی ممبر سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں, کل بھی جیسے مسافے کیا آپ کے ساتھ آ کر جناب شہباز شریف نے, تو ورکر اس کو لے کر بھی تنقید کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے اس کو لے کر تنقید کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں یہ ہے ورکر سم ٹائم سوچتے ہیں, ان کے تنقید سم ٹائم بنتا بھی ہے, وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ زیادتیاں جن لوگوں کے ساتھ ہاتھوں ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہم ہاتھ تک نہ ملائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وزیر اعظم چل کے آپ کی طرف آ جاتا ہے تو یہ نامناسب بات ہے کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں. ہاتھ تو سیاست میں ملانا پڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ سیاست میں سمجھتا ہوں, میرا رائے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں سیاست میں کوئی ایک نظریہ آل دا ٹائم نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑتا ہے, کوئی راستہ نکالنا پڑتا ہے, کوئی یور وے مائی وے شاید سم ٹائم نہ ہو, مڈل وے نکالنا پڑتا ہے. اور خاص کر جس حالات میں ہم ہیں, کیونکہ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں سے بہت ساری مایوسی ہوئی ہے, اور کئی بار ہم کوشش کرتے ہیں خان صاحب کے بیل لگ جائے, ان سے ملاقات ہو جائے, ان عدالت کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, وہ مایوسی ہو جاتی ہے. ایسے میں بڑی ٹف سچویشن میں آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور جب آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کوئی بہتری کی طرف جائے اور نہیں ملتا تو بڑے ٹف سچویشن. سر خان صاحب سے ملاقات کی آپ نے بات کی, پارٹی کے چیئرمین ہیں آپ ابھی تک کوئی میکینزم کیوں نہیں بنا پائے کہ کس لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے, کون بار بار جا رہا ہے؟ جیسے جنید اکبر کا شکوہ ہے کہ مجھے 18 بار بلایا گیا ہے, میری ایک بار بھی ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی. فیصلے ہمیں نہیں پتہ خان صاحب کیا دیتے ہیں, باہر آ کر یہ لوگ کیا بتاتے ہیں. تو اس بارے میں بڑی کنفیوژن ہے ورکرز میں بھی اور پارٹی لیڈرشپ میں بھی کہ چند لوگ تو بار بار مل کر آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے نام آنے کے باوجود بھی ملاقات نہیں. تو آپ کوئی طریقہ کار نہیں بنا سکتے, کوئی میکینزم ہو؟ یہ پہلے تو بالکل طریقہ کار نہیں تھا, لیکن اکتوبر 2023
سے یہ طریقہ کار ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیا تھا, باہر 3 ممبر بینچ نے بھی اس کو اپہولڈ کر دیا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سے ہو رہا ہے, اس وقت سے بھی ہو رہا تھا. کسی کو ملنے دیے جاتا تھا, کسی کو ملنے نہیں بھی دیا جاتا تھا. کبھی کہا جاتا تھا یہ وکلا جا سکتے ہیں, یہ وکلا نہیں جا سکتے. لیکن میری لیڈرشپ سے یہ ضرور ہے, جس طریقے سے آپ نے جن کا نام لیا ہوا ہے, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ہمیں ہدایات نہیں ملتی. خان صاحب کی بات جو کچھ من وان ہوتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا. اگر میں جاتا ہوں یا ہماری لیڈرشپ میں سے کوئی اور جاتا ہے یا وکیلوں میں سے کوئی جاتا ہے, وہ خان صاحب کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایز اٹ از لوگوں کو پہنچائی جاتی ہے. یعنی اور امانت کے کچھ طور پر لیڈرشپ امانت کے طور پہ یہ ایبسولوٹلی. اور خان صاحب کی بہنیں بھی جب ملتی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خان صاحب کی بہنیں بھی جب لے کے آ جاتی تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. نہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ obviously آپ جب کسی کی بات آ کر کے انداز اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج اٹ از وٹ خان صاحب از ڈائریکٹڈ, اور خان صاحب کو خود بخود پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ ہماری ریگولرلی ملاقاتیں وکیلوں کی ہوتی رہی ہے, تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ میٹنگ جو میسج خان صاحب کا آ گیا یہ مس انڈرسٹوڈ ہوگا. اگر ایک دن آ جائے تو کوئی نیکسٹ ویک اسی ہفتے ملاقات دوبارہ ہو جاتی ہے اور پھر کنفرم کیا جا سکتا ہے, اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کی, اور میں نے تو بلکہ ٹویٹ اس بات پہ کیا تھا کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں نہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ایگزاجریٹ کرتا ہوں اور نہ ہی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو مس آؤٹ کرتا ہوں. وہ جو مجھے پہنچا دیتے میں وہی کہہ دیتا ہوں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے, سپوز ہماری میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, کیس ہے, میں پہلے سیشن میں ملا خان صاحب سے تھا 2 گھنٹوں میں, اور پھر میں چل کے آیا تو خان صاحب نے مجھے کوئی باتیں کی, پھر آپ گئے, آپ وہاں بیٹھے رہے تو 2-3 باتیں آپ کو بھی کی. تو میں نے اگر آپ کی باتوں کا ذکر نہیں کیا تو سم ٹائم ہمارے لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ شاید یہ اس میں ہم نے کمی بیشی کی ہے, بٹ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کس وقت کسی کو کیا بتایا گیا. تو ہماری کوشش یہ ضرور ہے. بیچر صاحب, آپ کے پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں, وہ معاملہ میں کنفلکٹ کی طرف نہیں جا رہی کہ منظور نظر کا ورڈ آپ کے لیے استعمال کیا گیا, لیکن بہرحال آپ ایک امن پسند ہیں, آپ حکومت سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور طاقتور حلقے بھی آپ سے بات کر بھی لیتے ہیں, ملاقات بھی کر لیتے ہیں. لیکن خان صاحب کے معاملے میں ابھی تک معاملہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ دونوں طرف آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے, آپ بیٹھتے بھی ہیں, اور آپ ایک وہ شخصیت ہیں جو گفتگو کرنے کا ہنر رکھتے ہیں دونوں طرف سے. دیکھیں, پہلی بات ہے کہ میں منظور نظر کے الفاظ جس نے استعمال کیے میں نے اس کی شدید مذمت کی ہے, اور یہ میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا یہ الفاظ. اور اس وقت علی ظفر صاحب تھے, میں تھا, اور باقی لوگ تھے, اور جس صاحب نے الفاظ کیے میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا تھا. دراصل یہ ہے کہ جو لوگ سستی شہرت لیتے ہیں, جو ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں, جو وائب پہ جاتے ہیں, اور جو پولیٹیکل سکورنگ کرتے ہیں, دس اوور دے یوز. ایک دن آپ کو ملنے دے, دوسرے دن میں مل لوں, تو آپ جائیں تو آپ وفادار, کوئی اور جائے تو وہ منظوری نظر. اور جس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی خان کی بہنوں کے اگر آگے اجازت نہیں ملتی تو آپ بھی نہ جائیں, ان صاحب کے سامنے وہ جب آگے گئے تو خان کی بہنوں کو گیٹ پہ روکا گیا, اور وہ صاحب آگے آگے چلے گئے. تو پھر اس وقت ان کو کیوں یاد نہیں آیا؟ اور کیا وہ منظوری نظر تھے؟ ایک ہی ساتھ سم ٹائم فون آ جاتا ہے اور وہ 2 بندوں کو بلا لیتے ہیں, پھر جب فون آ جاتا ہے اس میں سے کسی ایک کو بلا لیتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ منظوری نظر تھے. شاید ہماری بھی کچھ انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا ایکسس بلاک ہو جاتا ہے آن اینڈ آف. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک ادروائز تعلق ہے تو دیکھو, کوشش تو ہم نے کی ہے. خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تھرو محمود خان اچکزئی صاحب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی اگر وہ ڈائلاگ کرے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا, اور اگر کوئی آپشن وہ پروپوزل لے کے آ جاتے تو ویل کنسیڈر. اس کے بعد 26 نومبر کے بعد خان صاحب نے کمیٹی بھی بنائی اور پھر کہا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. اور ہمارا ایک انہی دورانوں میں ایک رابطہ ہمارا ضرور کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا, اور اگر وہ کنٹیکٹ اسٹیبلش رہتا اور آگے ہم چل کے سر جاتے وجہ کیا بنی وہ کنٹیکٹ ختم تو ہونے وہ کنٹیکٹ ختم ہو گیا. بیچ میں سے خان صاحب کی ہوا یہ تھا کہ ایک کیس میں اریسٹ ڈالا گیا, بٹ بات آگے نہیں چل سکی. بٹ اینی وے آئی کنسیڈر اٹ کہ جی انفارچونیٹ تھا. بات بندے بیٹھ جاتے ہیں تو بات آگے بنتی ہے, لیکن ہمارا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم بیٹھے ہوں. سر اس ٹائم کہیں چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے کوئی بات چیت؟ کوئی نہیں, کہیں بھی نہیں چل رہی. نہ پہلے کے بھی ایسی سیشن ہوا ہے جس میں ہم کہیں کہ ہماری بات چیت چلی تھی, نہ بھی کوئی ایسا سیشن ہے جس میں ہم کہیں کہ ہماری بات چیت چلی ہے. شاید وہ ماحول نہیں بن سکا جو ڈائلاگ کے لیے سازگار ہو, اور یہی 3-4 کوششیں کی تھیں. جب حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم کمیشن نہیں بنائیں گے تو پھر ڈائیورٹ ہو گیا.
اب اس ایز وی اسپیک کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. سر پاکستان تحریک انصاف اس پلیٹ فارم کو کیوں یوز نہیں کر سکی؟ ایک تحریک تحفظ آئین کے تحت بڑا پلیٹ فارم بنا، محمود خان اچکزئی نے بڑی سپورٹ کی اور بڑی مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر بہت جاتے رہے پی ٹی آئی کے لوگ. تو آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ زمین گرم کرنے میں اپوزیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا؟ ان کے ایجنڈے میں عمران خان کی رہائی شامل نہیں تھی. آپ لوگوں کے کہاں پر آ کر اختلافات ہوئے کہ اب راہیں جدا نظر آتی ہیں، اب ہمیں تحریک تحفظ آئین کا پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھو، دو الگ الگ چیزیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی الائنس نہیں بن سکا، الائنس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، ہم نے باقی پارٹیز کو بھی آن بورڈ لے لیا تھا، اور مولانا صاحب کی طرف بھی ہماری کوشش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جائے. اور ہم سارے اپوزیشن پارٹیز کو یہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 ایسے مطالبات ہیں جو ہمارے مشترکہ ہیں. آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ عدلیہ آزاد ہو، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ الیکشن کبھی چوری نہ ہو، آپ بھی چاہتے ہو کہ جمہوریت مضبوط ہو، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ایوان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ایوان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو اور ان کی فیملی ممبرز کو تو سب سے پہلے تحفظ ہو، گھروں سے تو لوگوں کو نہ اٹھایا جائے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ مولانا صاحب آن بورڈ نہیں آ سکے. اور 26ویں ترمیم جس وقت ہو رہی تھی تو آپ صحیح فرما رہی ہے، کئی مرتبہ ہم مولانا صاحب کی طرف چلے گئے تھے. شارٹ آف اٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت کوشش کی اور بھرپور مزاحمت بھی کی ہے، جلسے بھی کیے ہیں، جلوس بھی نکالے ہیں، ریلیز بھی کی ہے، دھرنے بھی دیے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، پاکستان کے ہر کونے میں کیا. سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کونسل پہ آپ احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس احتجاج کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے عوام کے مسائل غائب ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے، بشرا بیوی کی، گو کہ وہ بہت بڑا مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بھی، عمران خان کے چاہنے والے. لیکن اس ٹائم مہنگائی، حکومت کی جانب سے ظلم، ٹیکس، ایسے مسائل پر، بجلی کے بل اتنے ایسے، اس پر ہم نے عوام کے لیے کوئی کیمپین چلتی نظر نہیں آتی تحریک انصاف نہیں. کی دیکھیں جانب. کمپین عوام کے لیے، یہ بھی عوام کی سب سے پہلے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر عدلیہ آپ کی کمپرومائز ہو اور عدلیہ آزاد نہ ہو اور آئین کی عمل درآمد نہ ہو آئین پہ، اور لا کی سپریمیسی جو جس کو ہم کہتے ہیں قانون کی حکمرانی نہ ہو، تو آبویسلی اس کے لیے اسٹرگل کرنا تو بڑا ضروری ہے. اور ہم نے مہنگائی کے خلاف بھی کیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم تو ایون 14 اگست میں جلوس نکال رہے تھے، ریلی کرنا چاہ رہے تھے، اجازت نہیں ملی. اور ایون میلاد النبی پہ جب ہمارے جلوس نکلے تو ہمارے جھنڈوں کو آنے جانے نہیں دیا گیا. تو جتنی پارٹی کر سکتی تھی وہ کیا. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے کیا، دیکھیں ریاست ہوتی ہے، چاہے وہ ماں جیسی ہو چاہے وہ غیروں والی ہو، ریاست مضبوط ہوتی ہے. کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ریاست ڈنڈا دکھاتی ہے، لیکن ریاست اپنے بچوں پہ، اپنی اولادوں پہ گولیاں نہیں چلاتی. اور ہوا ہمارے پاس یہ ہے کہ دیکھو لوگوں نے بڑی کوشش کی اور بڑے آ گئے. لیکن میں باقی پارٹی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تو اسی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بڑا شکوہ ہے کہ ان کا بھی مینڈیٹ چوری ہوا. اگر اس مینڈیٹ لینے کے لیے ہم نے جتنی اسٹرگل کی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیکھو، آپ کو وہ اسٹرگل نظر نہیں آئے گا. اور جب 2 حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھیں اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے اور ساری سیٹیں خالی تھیں، تو الیکشن ہونا 90 ڈیز میں دونوں حکومتوں کا لازم تھا. اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف اکیلی پارٹی تھی جو چلی گئی تھی سپریم کورٹ. اس کے علاوہ پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی نہیں آیا تھا. اس وقت پارلیمان میں 14 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، اور وہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز 6 اپوزیشن میں ہیں اور 8 گورنمنٹ میں، اور اس میں سے بھی 3 ایسی پارٹیز ہیں جن کے پاس ایک ووٹ ہے. ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی سپریم کورٹ نہیں آئی کہ قانون پہ عمل درآمد ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہو. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے بڑا کام کیا. سر عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی فیصلے جو ہیں عمر ایوب لیں گے، ڈپلومیسی کو آپ دیکھیں گے، تو یہ ذمہ داریاں تقسیم کر دیں. آپ پارٹی چیئرمین ہیں، سیاسی فیصلے آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ کو ڈپلومیسی کی طرف کیوں خان صاحب نے بھیجا؟ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اس کی؟ نہیں، خان صاحب نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ عمر ایوب خان صاحب سیاسی فیصلے کریں گے. ہماری سیاسی کمیٹی ہے، اور سیاسی کمیٹی وہ کمیٹی فیصلے کرتی ہے، ریکمنڈیشن کرتی ہے، اور ہماری کور کمیٹی ہے وہ کرتی ہے. چاہے میں ہوں ایز اے چیئرمین، میرے پاس یا ہم میں سے کسی بھی بندے کے پاس ڈیسیجن لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو ہم خان صاحب کو ریکمنڈ کرتے ہیں، فیصلے سارے خان صاحب کے ہیں. ایون سو کہ جب ہماری ڈائلاگ چل رہی تھی حکومت کے ساتھ، اور ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنی تھی، اور حکومت سے یہ مطالبہ آیا کہ آپ ہمیں ان رائٹنگ اپنے مطالبات دے دیں، تو ہم نے کہا تھا خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو پھر ان رائٹنگ دیں گے. یہ پارٹی خان صاحب ہی کی ہے، ووٹ بھی خان صاحب کا ہی ہے، اور خان صاحب کی لیڈرشپ میں سارے متحد ہیں، اور کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، اور کسی کے پاس انڈیویجولی
کوئی وہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے ماں سوائے وہ کہ جو خان صاحب سر جب بھی کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے، جیسے ابھی ہوئی تھی انڈیا پاکستان والا معاملہ ہوا، تب میٹنگ بلائی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے رات تک فیصلہ کیا کہ وہ شرکت کرے گی، تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف اہم موقع پر کیوں غائب ہو جاتی؟ سیکرٹری اطلاعات کہتا ہے آپ کا کہ ہم جو ہے اخبار پڑھ لیں گے، یعنی کہ اخبار پڑھ کے آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا وہاں جانا ضروری نہیں تھا؟ عمران خان کی ہدایت نہیں تھی کہ وہاں نہیں جانا؟ نہیں، خان صاحب کی ہدایت بھی تو ایک ہے، لیکن حکومت نے ایکچولی اوور نائٹ ایک میٹنگ بلائی اور مارننگ میں حکومت کا فیصلہ یہی تھا کہ پاکستان انڈیا اسٹینڈ اپس پہ ہماری ایک ملاقات ہو. اس وقت ہمارا ایک اسٹینس یہ تھا، آدو ہم حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ تھے اور پاکستان کے افواج کے ساتھ تھے، عوام کے ساتھ تھے، ملک کے لیے ہیں، ملک کی یکجہتی کے لیے ہیں، ملک کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہمیں، انٹیگریٹی کے لیے، سورنٹی کے لیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کی ہے، پٹ ان ابینس کی ہے، جو کہ ایک ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر وہ پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں یا اس کو روک لیتے ہیں تو یہ ایک ایکٹ آف وار ہے، جس پہ ہمارا کہنا یہ تھا کہ اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلا دے رادر دین کہ جی ایک منسٹر آ کر کے ہمیں بریفنگ دے. تو ہم نے کہا بریفنگ سے بہتر یہ ہے، تو اس لیے ہم نے جوائن نہیں کیا تھا. سر ایز اے چیئرمین وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے آپ کی گفتگو بھی ہوتی ہوگی پارٹی معاملات پر. کے پی کے میں بڑی جو ہے کرپشن کی کہانیاں بھی لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں. 2 دھڑے تقسیم ہے جنید اکبر نے کل ہی حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ میرے جلسے کو کامیاب نہ لکھ شہرام ترکئی کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو پارٹی چیئرمین حل کر سکتا ہے، تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے کبھی ان معاملات پر بات نہیں، ہوتی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. اور جب ہماری لیڈرشپ ہے، میں ان سے بارہا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں. اگر ایک بندہ اپنا کچھ پرفارم نہیں کر سکتا، حالات چینج ہو جاتے ہیں، بلند دعوے کرے اور پھر کہے وزیر اعلیٰ نے مجھے ہیلی کاپٹر نہیں دیا ورنہ میں تو تارے توڑ کر کے آ جاتا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. خواہ وزیر اعلیٰ نے کسی بھی بندے کو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہوں. مجھے شہرام ترکئی نے کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی، کہ میرے ساتھ وزیر اعلیٰ نے پارٹی بیس پہ یہ کوئی زیادتی کی. اور وزیر اعلیٰ بارہا کہہ چکے ہیں، اور وہ تو سارے پارٹی کا وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں، جہاں تک جنید صاحب کا تعلق ہے تو جنید صاحب نے کہا تھا میرے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کوآپریشن کا ورڈ کنفیوزنگ ہے، آپ کیا چاہیے؟ تو جب آپ کہیں کہ مجھے ساتھ کوآپریشن کرو، آپ ایسا نہیں، آپ کو جو چیز چاہیے آپ بتائیں. آپ کو ان کی طرف سے ہیلپ چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، ایڈ چاہیے، کیا کوئی چاہیے، جو چیز آپ کو چاہیے آپ ضرور بتایا کریں، کیونکہ پارٹی کے لیے کام کرنا یہ ہم سب کی اکٹھی ذمہ داری ہے. اور خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داریاں تفویض کی ہے لوگوں کو. اور خان صاحب نے اگر ان کو کہا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو لیڈ کرے، ایک اس کا ونگ کو لیڈ کرے، یا کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کو لیڈ کرے، یا صوبے کو آپ ہٹ کرے، تو یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے، اس کی پارٹی کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ان پہ، ان کو کام کرنا چاہیے. لیکن میں نے تو ہمیشہ سے ان سب کو کہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ میڈیا پہ آ کے بات نہ کیا کرے، آپ اندر بات کیا کرے. تو پارٹی کے کسی فورم پہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مسائل. سر ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ 26 نومبر کو ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا اور بیرسٹر گوہر چیئرمین کو اس ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے گیا، تو کیا کہانی ہے واقعی کہ ہیلی کاپٹر آیا تھا؟ نہیں، دیکھو ناؤ دیٹ از اے گان اسٹوری، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے. لیکن اس وقت یہ ضرور ایک کوشش تھی کہ جی آبویسلی ایک تحریک چل رہی تھی اور لوگ آ رہے تھے. اسلام آباد میں ایک کال خان صاحب نے دیا تھا، فائنل کال، اور اس میں کہاں بیٹھنا تھا، کہاں پر آپ نے رکنا تھا، یہ کچھ چیزیں ہم نے ضرور ڈسکس کی تھی. لیکن دیکھیں، آپ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک قانونی حق ہے. اور جب آپ اس کو پرفارم کرتے ہیں تو آپ وہاں جہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں، جہاں اس کا ایک امپیکٹ ہو، تو اس کا ضرور ایک تھا، ہم نے کنسیڈر کیا. بٹ آئی تھنک اٹس ناؤ اے گان اسٹوری. سر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ کے اپنی پارٹی کے اندر سے، میں نام نہیں لوں گی، لوگ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر سے آپ لوگ امید کیوں کرتے ہیں کہ وہ اس کے کوئی سیاسی اتنی سمجھ بوجھ نہیں، تو اس لیے وہ ایک دم سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیتا، کوئی بڑی اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے، تھوڑا ویٹ کرتے ہیں، بڑا ٹائم لیتے ہیں، سوچتے ہیں. یہ اس پہ پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے یا؟ نہیں، دیکھیں، میں ایک بات کا، جو لوگ کہتے ہیں نا کسی کا کیا قد بڑا، پاکستان میں ایک بڑی بدقسمتی ہے. گورے ہمیشہ اچھے کاموں کا کریڈٹ دوسروں کو دیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط ہو جائے تو وہ ذمہ داری قبول کر لیتے کہ میرے سے ہوا ہے. اور ہمارے ہاں یا شاید زیادہ تر مسلم ورلڈ میں یہ ضرور ہے کہ ہماری پاس پتہ نہیں بڑائی ہماری ختم نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا ہے اور دوسرے سامنے والے کو بالکل کچھ نہیں سمجھتا، چھوٹا سمجھتا، اس کو اتنا ورت نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے. تو اس کی بات کو تو میں وہ نہیں پرواہ کرتا لوگ کیا کرتے. اور پاکستان میں ہر بندے کو یہی ہوتا ہے، ایک
ایک گھمنڈ رہتا ہے کہ میرا تجربہ پتہ نہیں کیا کوئی تجربہ ہے سیاست میں اور میں نے کیا کچھ کیا ہوا، اس کا تو میں اتنا پرواہ نہیں کرتا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے ہیں اور آپ کی پارٹی کے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو الفاظ کی ادائیگی کا میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی آپ کی صحیح ہونی چاہیے. ایسے الفاظ کی ادائیگی موقع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لوگ تو بڑا سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ ادا کرتے ہیں، تو میں وہی کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کنٹینیو ایسے ہی کروں گا. سر سپریم کورٹ میں تھا ایک بار اور آپ کے گھر میں ریڈ ہو گیا تھا، تو وہ کیا کہانی تھی؟ وہ پھر معاملات سیٹ اپ ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ سے ایک شور ڈال دیتے ہیں کہ گرفتار ہو گیا ہوں، تھوڑی دور سے گرفتار کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ واپس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ صرف جان بوجھ کے گرفتاری دیتے ہیں کہ احتجاج میں شامل نہ ہونا پڑے. جہاں تک میرے گھر کا ریڈ تھا تو یس، میرے گھر پہ ریڈ ہوا تھا 13 جنوری کو، جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ اسی طرح آپ سے گھر سے سامان بھی لے کے گئے. بٹ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ نہیں جی مس انڈرسٹینڈنگ تھی وٹ ایور. بٹ وہ بھی، لیکن دیکھے نا میرے بچوں کو روکا گیا، وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا تھا. سو دس واز فار اے فیکٹ. بٹ میں نے کہا تھا چلو جی جب جو ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. سیاسی زندگی میں ایسی ہو جاتا ہے. اور یہ جزا سزا والی باتوں پہ میں اتنا یقین نہیں کرتا کہ ہر بندے کو پٹ ٹو ٹرائل اور کہیں کہ جی ہو جاتا ہے، اینڈ از گڈ ویل تو اٹس ویل ہے. جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے، دیکھیں یہ لوگ الزامات لگاتے ہیں ہمارے کچھ سیاسی قائدین پہ کہ جی یہ فرمائشی قسم کی گرفتاری ہے. ایسے کسی لیڈر نے فرمائشی گرفتاری نہیں دی. جہاں میرا تعلق ہے تو یس، مجھے 2 مرتبہ، ایک ہی مرتبہ لے کے گئے تھے، اور وہ تھا سپٹمبر میں جب اریسٹ کیے گئے تھے تو سب لوگوں کے سامنے یس اریسٹ ضرور ہو گئے تھے. اور دا نیکسٹ ڈے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ نہیں وہ آپ ڈسچارج ہے یہاں پر. اور یہ صرف میرے لیے اسپیشل نہیں تھا، اس میں محمود خان چغزی صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی چیئرمین تھے پارٹی کے، تو ان کا بھی نہیں ہوا تھا. حامد رضا صاحب بھی پارٹی کے چیئرمین تھے، تو وہ بھی، انہوں نے بھی اسپیچ کی تھی، تو ان کے لیے بھی یہ ایک تھا. اور شاید میں بھی پارٹی کا چیئرمین تھا، تو اس لیے شارٹ آف اٹ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمیں بعد میں چھوڑا گیا اور یا میں نے فرمائشی کیا. باقی میں جو ہمارے لیڈر ہے، میں کہتا ہوں ان کو، ان کے تو کیا، ان کے گھر والوں کے لیے کیا، میں کہتا ہوں ان کے کتوں کے لیے میں بھی کبھی کمپرومائز کا لفظ استعمال نہیں کرتا. کیونکہ ہماری لیڈرشپ کو اور پارٹی کی جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو تو بڑے کروڑوں کے آفر ہوئے. ہر قسم کی لالچ ان کو دی گئی ہے کہ منسٹری بھی لے لو، چیئرمین شپ آف کمیٹی بھی لے لو. آفر کی کسی نے؟ کمیٹی کے چیئرمین، ان کو جو آفریں ہوئی جو میرے پاس سامنے آئی ہے کہ جی ان کے یہ سارے لے لو، لیکن وہ کبھی نہیں گئے. جہاں تک میرا ذاتی تعلق، میرے ساتھ کبھی کوئی اپروچ نہیں ہوا. ٹو بی کوائٹ آنیسٹ آن دا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کبھی کسی طرف سے نہ کوئی فون آیا، نہ ٹیکسٹ آیا، نہ مجھے کسی نے دھمکایا، نہ ڈرایا، نہ کچھ کیا کہ ایسا نہ کرو، اٹھا لیں گے، کیا کریں گے، نہ میری فیملی کو، نہ میری. یہی تو وجہ سر لیڈرشپ جو کہتی ہے کہ اس کو کیوں نہیں کچھ کہتے، ہم پہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو کوئی تعلق ہے بیشتر گور صاحب کا طاقتور حلقوں سے؟ کسی کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں شیئر کیا تھا، ایکسیپٹ پر میرے گھر پہ جو ریڈ ہوا ہے وہ آپ نے پوچھا، اور میں باتیں بنا کے نہیں کرتا. میں جو حقیقت ہے وہی بتاتا ہوں، اور اپنے طرز جو ہمارا پارٹی جس طرح چلتی ہے وہ میں سارا بتاتا ہوں. سر علی مین گنڈا پور کے بارے میں مشہور ہے کہ ملاقات کرنے کے لیے کور کمانڈر سے ہدایات دیتے ہیں کہ جب ان کی ہدایات ہوتی ہیں تو علی مین کی فوراً ملاقات ہو جاتی ہے. اور جس دن کور کمانڈر کا ہاتھ اٹھ گیا تو کے پی حکومت بھی نہیں رہے گی، کے پی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، JIFA کا کوئی وہاں پر وزیر اعلیٰ بھی آ جائے گا. ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں یہ سارے وہ لوگ کرتے ہیں جو مخالفین ہیں، اور مخالفینوں کو کہاں آپ روک سکتے ہو؟ کیا کوئی باتیں وہ کرتے ہیں تو مخالفین کی تو آپ نہیں روک سکتے. اور سیاست میں ایک چیز کو دیکھنا چاہیے، آپ اپنے ویژن کو دیکھیں، آپ اپنے نیریٹو کو دیکھیں، اور اپنے اسٹرگل کو دیکھیں، اور مخلصانہ انداز میں اپنا اسٹرگل کریں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے. اس کو سعادت سمجھ کر کے آپ خدمت کریں، بجائے اس کے کہ آپ مخالفین کی ان باتوں پہ چلے جائیں. بیکاز دیکھو نا، لوگوں کے سامنے میں تو آپ کبھی فائز نہیں ہو سکیں گے. اور سیاست میں ایک بات کا بڑا قائل ہوں کہ سیاست میں پارسائی کے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میرا دامن اتنا صاف ہے اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کس کا دامن کتنا صاف ہے، یہ ہسٹری خود فیصلہ کرے گی کہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ سارے لوگ جتنا بھی کہتے ہیں علی کی جی کور کمانڈر چلا رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی ان کا نہ رول ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے. پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے مینڈیٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ اور سپورٹ کے ساتھ وہ حکومت قائم ہے اور کر رہے ہیں فیصلے. اور ہاں یہ ضرور ہے سم ٹائم علی امین صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے، سم ٹائم نہیں ہے. وہ کورٹ سے بھی آرڈر لینے کے لیے کوشش کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہی ملاقاتیں تھے. دیکھیں کورٹ کی بھی آرڈر ہے، رولز کے مطابق بھی خان صاحب کا حق بنتا ہے کہ ان سے ملاقات ہو. میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر رولز میں نہ ہوتا اور کورٹ کا آرڈر نہ بھی ہوتا، لیکن اتنے بڑے لیڈر کو جیل میں اگر آپ رکھے تو ان کو سارے آپ
ایکسیس الاؤ کرے تاکہ وہ آ جائے. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے فار انسٹنس کہ آپ ان لوگوں کو دے دیں جو KPK کے بجٹ پہ بات کریں. پرمیشن تو ملنے چاہیے تھی تاکہ ہم نیشنل اسمبلی کے بجٹ پہ بھی خان صاحب سے بات کرتے. پنجاب میں ہماری 107 MPAs ہیں, ان کو بھی پرمیشن ملتی کہ وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہمارا جاتا اور وہ بھی ملتا اور وہ ان کے بجٹ پہ بات کرتا. ہمارے 9 MPAs سندھ میں, ان کو بھی اجازت ملتی, ان میں سے کوئی لوگ جا کے خان صاحب کے پاس جاتے. تو ملاقات تو ہونے چاہیے منیمم. سر علیمہ خان پارٹی معاملات میں ڈسکشن تو نہیں کرتی, لیکن وہ صرف عمران خان کا پیغام پہنچاتی ہیں. لیکن انہی کے مطابق علیمہ خان سے جب بھی ہماری بات ہوئی وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید میں پارٹی میں مداخلت کر رہی ہوں. بھائی میرا بھائی ہے, میرا بھائی مجھے میسیج دیتا ہے, میں پارٹی لیڈرشپ کو کنوے کرتی ہوں. اگر کسی کو لگتا ہے میں مداخلت کر رہی ہوں تو سمجھنے دو, تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی. تو پارٹی کا یہ رویہ کیوں ان کے ساتھ؟ نہیں, پارٹی کا ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہے. ہمارے لیے بڑی محترم ہے, خان صاحب کی فیملی ہے, خان صاحب کی بہن ہے, خان صاحب کے لیے ہر وقت باہر آئی ہوئی ہوتی ہے. وہ جب آتی ہے تو وہ سیاست کے طور پہ نہیں آتی, وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہے اور اسٹرگل کرتی ہے, ان کی فیملی کا حق ہے اور بڑا آنیسٹلی کرتی ہے. اور ابھی نہیں, گزشتہ 2 سال سے ساتھ چل رہی ہے. تو پارٹی کا ان کے ساتھ. بشرا بی بی علیمین کی وجہ سے جیل میں ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل غلط ہے. یہ ہمارے مخالفین, ہمارے دشمنی سمجھو جو ایسے بات کرتے ہیں. وی وش ہمارے حق میں ہوتا تو وہ ہم خان صاحب کے فیملی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ بے وفائی کریں. سر آخری سوال آپ سے سیاسی, کہ آپ ایز اے چیئرمین, پارٹی چیئرمین, کب جارحانہ رویہ اپنائیں گے کہ جب مطلب جیسا آپ کا ورکر چاہتا ہے, جو آپ سے امید کر رہا ہے, روزانہ آپ کی تصویریں لگا کے پوسٹیں کی جاتی ہیں اور سب کچھ جو ہے کہا جاتا ہے, تو کب یہ ایک جارحانہ رویہ ہوگا؟ نہیں دیکھو, پارٹی میں ہمارے جارحانہ اور گلیڈیٹرز بھی ہے اور واریر بھی ہے اور کوئی پارلیمنٹیرینز بھی ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ جارحانہ رویے کے لیے بڑے سارے لوگ. سر ایک غیر سیاسی سوال, سر خواتین کے آپ بڑے کرش ہیں اور اس پہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑی آپ کے لیے پوسٹیں لگتی ہیں, تو اس کو کیسا کبھی ایز اے جوک کبھی کیا لیتے ہیں, کبھی سینس آف ہیومر آپ کا کیسا ہے؟ سینس آف ہیومر ہے, سب لوگوں کا رسپیکٹ کرتا ہے, لوگوں کو چاہیے پسند ناپسند جو بھی ہے وہ, کبھی اس لائن میں نہیں پڑا ہوں. اچھا سر یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاست میں ظاہر جیسے آپ نے کہا سلام دعا تو سب سے ہوتی رہتی ہے, بہتر سیاسی حکمت عملی کس کی ہے, نواز شریف کی, شہباز شریف کی یا زرداری کی؟ نہیں, میں کسی اور چیز کا قائل ہوں. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں, گوروں کی سیاست دیکھیں, وہ ذاتیات سے بڑھ کر ہوتے ہیں اور پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتے اور سارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک تو فیملی سیاست میں کبھی انوالو نہ ہو, فیملی پالیٹکس نہ ہو کہ آپ پاسان کریں, بلکہ آپ عام آرڈنری لوگوں کو دے دیں. جس طریقے سے ابھی امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ ممدانی نے میئر کا کینڈیڈیٹ ہے ڈیموکریٹس کی طرف سے, اور وہ میئر کا کینڈیڈیٹ بن گیا جو ایک انڈین نژاد ہے اور وہ ایک مسلمان ہے. اس نے سابقہ گورنر کو ہرایا اور پرائمری وہ جیت گیا. اس کو کہتے ہیں. یا آپ نے لندن کا میئر کا دیکھا کہ صادق خان, وہ پاکستانی نژاد ہے اور اس کے والد ایک ڈرائیور تھے. میں کہتا ہوں اس قسم کی سیاست ہونی چاہیے جو عوام کے لیے ہو, اصول پہ مبنی ہو, اور آپ کا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی مفادات کے لیے نہ ہو کہ آپ مجھے کمیشن دے تو میں پارٹی جوائن کروں گا, آپ مجھے کچھ دے دے تو پھر آپ کے ساتھ آ جاؤں گا, اور آپ مجھے وزارت دیں گے تو پھر پالیسی نو پالیسی آپ کے ساتھ ہوں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر بچپن میں شرارتی تھی, جوانی میں شرارتی تھے آپ؟ نہیں, میں کبھی شرارتی نہیں رہا ہوں. بڑے سیریس رہتے تھے ہمیشہ. ہاں جی, لیکن سیریس, ہمیشہ سیریس موڈ تھا آپ کا, جیسے اب کول مائنڈیڈ ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. بچپن سے ایسے ہی تھے؟ شاید ایسا ہی تھا. ایسے ہی تھا. اچھا, تو شادی ایک پرسن سوال ہے پسند سے کی, کتنے بچے ہیں؟ اور میرے 2 بچے ہیں, عدنان اور سلمان, دونوں بچے. بڑا والا جو ہے وہ فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے, انٹرنیشنل بزنس کر رہے ہیں, اینڈ از جسٹ 19 ایئرز اولڈ. اور اسے دوسرا بیٹا جو ہے وہ او لیول ابھی کر رہا ہے, چھوٹا ہے. اور شادی میری اپنی فیملی میں ہوتی ہے, ہمارا ہمیشہ کزنز میں ہوتا ہے. میری ماموں کی بیٹی تھی, ان کے ساتھ ہمارے ہمیشہ روٹین میں. اچھا, کھانے میں کیا پسند ہے سر؟ دیسی سب سے زیادہ مجھے جو ہے نا دال اور بھنڈی سب سے زیادہ پسند ہے. اچھا, کوئی ایسا دوست بچپن کا جس کو آج بھی کال کرتے ہیں تو بیشتر گور صاحب ریلیکس ہو جاتے ہیں, جتنی مرضی ٹینشن میں ہو, پورا دن سیاست کے تانے سن کے آئے ہوں, ورکرز کا پریشر ہو, اور اس کو کال کریں بڑے خوش ہو جاتے ہیں؟ دیکھو ایسا تو پالیٹکس میں بڑا سارا ہے, لیکن کنٹیکٹ پھر نہیں رہ جاتا. ادروائز ہونا چاہیے, ایسے دوست ہونے چاہیے. دوستوں سے تھوڑا رویہ ایسا رکھتے ہیں پارٹی کا چیئرمین ہو, اب ذرا مجھے تھوڑا نہیں نہیں نہیں, یہ بالکل نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرے پاس آئے تھے, میں نے کبھی پروٹوکول وغیرہ کا نہیں رکھا. میرے پاس جب آئے تھے, جب میں چیئرمین بنا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی VVIP اسٹیٹس ہے, اور جب ایون میں نامینیشن پیپر جوائن کرنے کے لیے گیا تھا ابو نیر, تو مجھے اسپیشل سیکیورٹی دی گئی. مجھے کہا گیا کہ VIP پروٹوکول آپ کو ملے گا, سب کچھ ملے گا,
اسلام آباد میں بھی یہ طرح ہوا تھا. میں نے کبھی کوئی سر آپ نے کوئی پی ایس بھی نہیں رکھا ہوا؟ یس میں نہیں رکھتا, نہ بلیو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جس طریقے سے امریکن چلے جاتے ہیں, بلکہ آپ کو میں بتاؤں مائک پینس جب ختم ہوگا ان کو دیکھ کے وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, لیکن جب وہ واپس جا رہے ہیں تو اپنی وہاں رک جاتے ہیں تو وہ تیل ڈلوا رہے ہیں اپنے گیس اسٹیشن پہ رکے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو گیس کتنی مہنگی ہے, پیٹرول مطلب پیٹرول کتنا مہنگا. تو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اینڈ میرا خیال ہے کہ یہ جو وی آئی پی کلچر ہے اور اس قسم کی چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. سر گھر میں آپ بھی چیئرمین, ظاہر ہے باہر چیئرمین ہے, گھر جا کے خاموشی ہوتی ہے یا گھر میں جا کے کوئی چیئرمین شپ نہیں, گھر میں کوئی چیئرمین شپ نہیں, گھر صحیح ہے, یعنی کہ گھر میں وہی نارمل روٹین ہے. جی. تو سر بچے ڈرتے ہیں اب آپ سے کہ آپ کا پہلے روب تھا یا اب روب ہے کہ ابو تھوڑے سے نہیں بچے کوئی نہیں ڈرتے ورتے بچے. اچھا ہاں آج کل کے بچے بالکل ڈفرنٹ ہے. اچھا تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی آپ کی وجہ سے سیاست میں انٹرسٹ ہوگا, جیسے اب آپ اتنے انوالو ہو گئے ہیں سیاست میں, تو کوئی ہوگا؟ میں چاہ رہا تھا میرا بیٹے جو ہے نا, مجھے میڈیکل سے بڑا ایک لگاؤ تھا, لیکن میں ان کو چاہ رہا تھا, بڑے بیٹے نے مجھے کہا کہ میں میڈیکل میں نہیں جانا چاہتا, مجھے پسند نہیں ہے. سو انٹرنیشنل بزنس کر رہا ہے, بٹ وہ اسکولنگ بھی وہاں امریکہ سے ہی کرتا تھا, تو اس لیے وہ وہاں کر رہا ہے. دوسرے کو میں کہہ رہا ہوں وہ شاید میڈیکل میں چلا جائے انسٹیڈ آپ کی پالیٹکس میں. مووی دیکھتے ہیں, ڈرامے پسند کرتے ہیں؟ انڈین موویز کبھی نہیں دیکھی. اور یس پیور پاکستانی والے مووی. اچھا ہالی ووڈ جی یہ ڈرامے نہیں دیکھتے؟ نہیں ڈرامے میں نہیں, انڈین ڈرامے بھی نہیں دیکھتے؟ نہیں انڈین ڈرامے میں اگر آپ کو ایک چیز بتاؤں نا, مجھے انڈین کے 5 ایکٹریسز یا ایکٹرس کے نام نہیں یاد. پاکستانیوں کی یاد ہے؟ پاکستانیوں کی یاد ہے بہت کم, میں نے نہیں. پھر بھی کوئی ایک آدھا کوئی یاد ہو پاکستانی؟ نہیں پاکستانی ہے کوئی, جاوید شیخ اور یہ سارے. اچھا یہ تھوڑے سے بہت یاد ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت کی واپسی کوئی پارٹی میں ہو سکتی ہے؟ دیکھو شیر افضل مروت صاحب پارٹی میں تھے, پھر ان پہ شوکاز ہو گیا تھا, اور خان صاحب کی ہدایات جیسے آئی تھی, مجھے تو پتہ چلا کہ خان صاحب کی ہدایات ہے, پارٹی سے نکالا گیا. پارٹی میں ڈسپلن کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے, لیکن یس خان صاحب کی مرضی ہے. اگر خان صاحب وہ کہہ دیتے ہیں, تو خان صاحب نے ان لوگوں کے لیے بھی کہا ہے جو 9 مئی کے بعد گئے تھے کہ یہ میری ثواب دیدے, میں کس کو واپس لے لوں, کس اسٹیٹس میں واپس لے لوں. تو یہ تو سر فواد چودھری وغیرہ جو گروپ ہے وہ بڑی تنقید کرتا ہے, وہ کہتے ہیں خان سے ہماری بات چل رہی ہے, ہم تو واپس آ جائیں گے پارٹی میں. یہ لوگ تو مسرت چیمہ جیسے کہتی ہیں, ہم تو ہوتے تھے خان کو یہ کر کے بتاتے تھے, اس لیڈرشپ میں تو فیصلے کی سختی نہیں ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب وہ جب جاتے ہیں خان کو پورا وہ آپ لوگوں کے بارے میں پورا گائیڈ کر کے آتے ہیں, پورا پمپ کر کے آتے ہیں. لگتا ہے کہ ان کی واپسی ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو خان صاحب کی ثوابدید ہے. پہلے بھی یس کبھی ایک آدھ ملاقات وغیرہ ہوتی رہتی ہے فواد صاحب کی, کیونکہ وہ جاتے ہیں اڈیالہ کی جیل ٹرائل میں جاتے تو خان صاحب سے ضرور ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے, وہ جب چاہے کہ جی آپ فارملی آ جائیں, تو وہ ان کو ورکر کے طور پہ کسی کو لے لیں, کسی کو عہدے دے دیں, کسی کو کوئی ذمہ داریاں تفویض کریں. یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے, وہ کب کس وقت ایسا فیصلہ کرتے ہیں یہ ان پہ منحصر ہے. سر ٹرمپ نے بھی جو ہے فیلڈ مارشل کی تعریف کر دی ہے, ابھی بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کی نظریں امریکہ پر ہیں؟ ٹرمپ کے آنے سے کچھ امیدیں بہت پہلے دن سے ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی امید کسی بھی بیرونی ملک سے نہیں ہے, نہ ہم کسی بیرونی ملک کو خان صاحب کے لیے ریکویسٹ کریں گے. ہم نے کہا تھا کہ جو کچھ لینا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کی عدالتوں سے ہم کوشش کریں گے, اور پاکستان کی عوام کی کوششوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کوشش کریں گے. آلدو عدلیہ نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے, بٹ دیٹ از دا اونلی وے. کبھی ہم نے بیرونی ملک سر عمران خان کا اکاؤنٹ باہر سے ہینڈل ہوتا ہے ٹویٹر, لیکن اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کیوں نہیں ہوا؟ اس پہ بڑا کنٹروورسی ہوئی کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, ایک ٹویٹ تک نہیں ان کے اکاؤنٹ سے آیا. نہیں خان صاحب نے ٹویٹ کی, ان کے اکاؤنٹوں سے ٹویٹ ہوئی بھی ہے, اور خان صاحب کا جو ورشن ہے اسرائیل پہ وہ کیٹیگوریکل ہے, ابسولوٹلی کیٹیگوریکل ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. خان صاحب کی انٹرویوز بھی موجود ہے. دوسری بات ہے ہم نے جس رائے کا اظہار کیا تو یہ خان صاحب ہی کی رائے کا اظہار ہے. ہم نے پارلیمنٹ میں بھی کیا, ہم نے آؤٹ سائڈ بھی کیا کہ تھرو آؤٹ دس پیریڈ آف ٹائم ہم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ ہے, ایران کی سورنٹی کے ساتھ ہے, ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ ہے, چاہے وہ امریکہ نے کیا تھا چاہے وہ اسرائیل نے کیا تھا. اور اسی وجہ سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے ہم گئے تھے, اور ایمبیسڈر سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, اور ہم نے اس کے ہمدردی کا بھی اظہار کیا تھا, اور ان کو اپنا فل سپورٹ کا بھی اظہار کیا. بیرسٹر صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ سے گفتگو, آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. یہ بتائیے گا پاکستان کی سیاست جو ہے اب کس نہج پر پہنچ چکی ہے؟ عمران خان کی واپسی کو کوئی راستہ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہے پیپلز پارٹی میں آپ واپس آ رہے ہیں, کیونکہ آپ وہیں سے آئے تھے, پاکستان تحریک انصاف میں اعتزاز احسن سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ لوگ کام تو کر نہیں رہے, 2028 تک بھی وہ رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے.
نہیں دیکھو خان صاحب کی رہائی کے لیے ویسے واقعی پرابلم تو بڑے لوگوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور خان صاحب کے ساتھ زندگی بھر نبھائیں گے. میں اور میرے تینوں بھائی ہم زندگی بھر خان صاحب ہی کے ساتھ نبھائیں گے. اگر کوئی انسان کسی انسان کو سب سے بڑی پوزیشن اپنے ہاتھوں سے دے سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب نے مجھے دی ہے، اور مجھے اس بات پہ الحمدللہ خدا کے حضور شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ جو انڈین نیوز پیپرز بھی کہتے ہیں کہ 100 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو خان صاحب کی میں زندگی بھر میں نے کہا ہے ان کو کہ میں آئندہ آپ سے کبھی پوزیشن نہیں مانگوں گا، کبھی ٹکٹ نہیں مانگوں گا، بٹ آئی ول آلویز اپنی ساتھ انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ مطلب نبھاؤں گا. آپ کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے سر جب آپ پی ٹی ایز اے پی ٹی آئی چیئرمین آپ کے لیے ہیڈ لائنز لگتی ہیں تو وہ کیسا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ الحمدللہ ویری ایکسائٹنگ، لیکن دیکھو ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے، اس لیے خان صاحب کے ساتھ وقت گزاریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. تھینک یو بیشر گور صاحب، آپ نے بہت ٹائم دیا. بالکل آپ نے گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے، اور جو ہے انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے ورکرز کا جو ایک پریشر ہے اس پر بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے. جارحانہ رویہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین مجھے لگتا ہے کہ اپنانے والے، کیونکہ ورکرز کا بہت پریشر ہے. بہرحال ان کی ایک نیچر ہے کہ وہ کول مائنڈڈ ہے اور حکمت عملی ان کی یہی ہوتی ہے کہ سوچ سمجھ کر ایک اتنے بڑے عہدے پر عمران خان نے ان کو بٹھایا تو ذمہ داری سے اس کا جواب دیا جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.